کان میں رسی ڈالی پھینک کے گڑے میں. اسی طرح کوئی بھی مخلوق جو کہ حلال ہے اس کے ساتھ پیش ہے. انسان بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے، اتنی شان عطا کی ہے. اگر یہ زندہ ہے تو پھر بھی عظمت والا ہے، اگر یہ مردہ پھر بھی عظمت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مسلمان کے کچھ حقوق ہیں. آج تو ہم سے اکثر بھائی اپنے حق کو یاد رکھتے ہیں، دوسروں کے حقوق کا پتہ نہیں رکھتے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کچھ حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائیں. ہم میں کئی لوگ ایسے کئی بھائی ایسے جو ان دعاؤں کو یاد نہیں کرتے. گویا ان کے نزدیک مسلمان جو فوت ہونے والا ہے صرف اتنی حیثیت ہے کہ اس کے ورثاء کے پاس آ گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جناب فلاں میرے پاس ہے. بھائی اصل جو حق ہے وہ میت کا وہ ہم بول رہے ہیں، اس کی بخشش کی جب دعا نہیں کرتے، صرف آئے تاکہ ورثاء کو پتہ چل جائے کہ جناب یہ میرے پاس ہے. بھائی یہ حق ادا نہیں ہے. میرے صلاح فرماتے ہیں مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کی جائے. یہ عظمت ہے انسان کی کہ جب یہ فوت ہوتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اس کا جنازہ کیا جاتا ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو لحد میں اتارا جاتا ہے. یہ انسان کا احترام ہے، لیکن یہ بھی دوسرے لوگوں کی بات ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے سمجھدار ہوا ہے تو دنیا کا مال اکٹھا کر لگا تاکہ میری دنیا کی شان و شوکت بن جائے. پیغمبر کی نبوت والی زبان سے کیا بات نکلی ہے؟ وہ مسلمان وہ شخص جو موت کو کسی سے یاد کرتا ہے وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا شاید بے وفا زندگی ہے. اصل میں جو زندگی ملنے والی ہے وہ آگے ہے ہمیشہ. اس کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں، موت کی تیاری کرتے ہیں. بھائی آج ہم کل بات اس لیے کہ اب جانے والا ہمیں یہ دعوت دے کے جاتا ہے آج ہم جا رہے کل کی تیاری کر اپنے آپ کو آخر کے لیے تیار کریں. اگر اللہ کے حق مرتبہ یا مقام چاہتے ہو موت کی تیاری